أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب الله من أحب حسينا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت کے لیے بار دیگر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اوالیان حیدر کرار، محبان اہل بیت اطہار علیہ السلام، ذکر سید الشہداء کی اس سال کی تیسری مجلس اعزا ہے. اس کے آغاز میں جو مجھے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام کا ذکر کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، نہ کرنے والے کا محتاج ہے، نہ سننے والوں کا محتاج ہے، نہ انتظام و اہتمام و انصرام کرنے والوں کا محتاج ہے. ذکر امام حسین کے ہم محتاج ہیں، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے. اس لیے کہ جب آپ ذکر کرتے ہیں آپ کو خوشی محسوس ہونی چاہیے اور اللہ کی درگاہ میں جا کے سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے ہمیں منتخب فرمایا ہے کہ ہم حسین کے ذکر کرنے والوں میں سے. کیونکہ حسین ابن علی کا ذکر تو وہ بھی کرتے ہیں جنہیں آپ کی آنکھیں نہیں دیکھ رہی، جنات بھی کر رہے ہیں. حسین کے ذکر کے لیے تو فرشتے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، کب ان کو مہلت ملے اور قبر حسین پہ آ کے ذکر حسین کریں. ذکر حسین جب انبیاء کرتے ہیں تو انبیاء اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ذکر حسین کے لیے منتخب فرمایا. چونکہ سید الشہداء کے ذکر میں ہم نے کچھ نہیں ڈالا، اس ذکر نے ہمیں زندگی بخشی ہے. ذکر حسین میں روح حیات ہے، ذکر حسین میں انسان کی بقا ہے. ذکر حسین کی وجہ سے تیری زندگی کی رمق باقی ہے. تیرے بچوں کی جو جوانیاں ہیں، تیرے بچوں کی جو زندگیاں ہیں، تیرے رزق کی فراوانی ہے، تیرے مال کی آمد ہے، تیرے جان کی برکت ہے، یہ سب کچھ اگر ہے تو حسین کے ذکر کے صدقہ ہے. اس لیے عزیزو کبھی بھی یہ نہ کہا کر کہ میں بانی ہوں لہذا میری وجہ سے یہ مجلس اعزا قائم ہے. نہیں، کئی بانی آئے اس دنیا سے چلے گئے، ذکر حسین باقی ہے. کوئی خطیب، کوئی ذاکر واعظ پڑھنے والا یہ فخر نہ کرے کہ میری وجہ سے یہ ذکر قائم ہے، اتنے ہزاروں کا مجمع میں خطیب ہو کے خطاب کرتا ہوں. نہیں میرے دوستو، کئی خطیب آئے اور اس دنیا سے چلے گئے لیکن ذکر حسین باقی ہے اور باقی رہے گا. ذکر کسی کے پڑھنے کا محتاج نہیں، کسی کے سننے کا محتاج نہیں، بلکہ یہ ایسا ذکر ہے جس ذکر کا ذاکر خود پروردگار. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس ذکر حسین کا ذاکر پروردگار ہو اسے ذکر حسین کہتے ہیں. خود حسین کی عظمت کیا ہوگی. عزیزو، محبت اہل بیت اطہار یہ ایسا قیمتی جوہر ہے، قیمتی موتی ہے جس کی کوئی قیمت اس کائنات میں نہیں ہے. جتنی قیمتیں کوئی لگا سکتا ہے لگائے، لیکن یہ جوہر، یہ قیمتی موتی اس کائنات میں اس کا کوئی عوض نہیں ہے. شخص آیا فقیر اور نادار تھا، تنگ دست تھا. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے لگا یا ابن رسول اللہ، میں نادار انسان ہوں، فقیر ہوں، غریب ہوں، تنگ دست ہوں. ایک وقت کا کھانا میسر ہے تو 2 وقت کا کھانا میسر نہیں ہے. دعا فرمائیے
کہ میرے رزق میں اللہ اضافہ فرمائے۔ موالیان حیدر کرار یہ ایسا واقعہ ہے جس سے انسان واقعہ محب آل محمد اس کے ایمان کے جذبے میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نودار ہے، تنگ دست ہے، فقیر ہے، جو راہ حسین پہ خرچ کرتے ہوئے گنتے ہیں نا، یہ ان کے لیے ہے، اور گن گن کے خرچ کر کے کہتے ہیں اس سال میں نے اتنا خرچ کر دیا۔ میرے عزیز جو کچھ تیرے پاس ہے یہ سارا حسین کا دیا ہوا ہے۔ صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا، اے میرے محب تو نادار اور فقیر تنگ دست نہیں ہے۔ میں نے کہا مولا آپ جیسے فرمائیں ویسے میں ہوں نادار، میرے گھر میں ایک ٹائم کا ہے تو دو ٹائم کا نہیں، بچے فاقے کی زندگی بسر کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ محبان آل محمد، نور ولایت آل محمد کو اپنے سینے میں جگہ دینے والوں سنو، حضرت نے سوال کیا اور فرمایا کہ اے میرے ماننے والے اتنا بتا، تیرے دل میں ہم آل محمد کی محبت کا نور ہے؟ ولایت اہل بیت اطہار کا یہ نور ہے؟ کہنے لگا مولا یہی تو ہے میرے پاس، اور کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ تو پھر حضرت نے ارشاد فرمایا، کیا اس نور کے بدلے میں میں تجھے ایک مملکت کی سلطنت دے دوں، کرسی دے دوں، صدر بنا دوں، اور تجھے کہوں کہ اس کے عوض یہ نور بیچ دے، کیا تو اس کے عوض یہ ہماری محبت کا نور فروخت کرے گا؟ یہ بغیر رکے بغیر جھجکے فوراً جواب میں کہتا ہے مولا بڑے گھاٹے کا سودا ہے، مولا یہ سودا قبول نہیں ہے، یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر دو مملکتوں کی سلطنت تجھے دے دی جائے، دین کی عطا کر دی جائے، بڑھاتے گئے، حضرت نے وہ شخص کہنے لگا مولا نہیں یہ سودا گھاٹے کا ہے۔ پھر حضرت نے ارشاد فرمایا پھر کتنی مملکتیں تجھے دی جائیں جس کے برابر تو یہ ہماری ولایت اور ہماری محبت کا یہ نور اور یہ ولایت کا قیمتی جوہر فروخت کرنے پہ راضی ہوگا؟ دست بستہ عرض کرتا ہے شیو، دست بستہ عرض کر کے یہ فقیر اور نادار کہتا ہے مولا یہ کائنات کیا ہے؟ ساتوں اقالیم سماوی، ساتوں آسمان کی جو تہے ہیں یہ ساری کی ساری میری خدمت میں دے دی جائیں، اور اس کے مقابلے میں کہا جائے کہ میں یہ آپ کی محبت کا نور بیچ دوں، مولا میں اپنے پائے استحقار کی ٹھوکر سے اس پوری کائنات کو ٹھکرا دوں گا، لیکن آپ کی محبت کا نور فروخت نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان۔ پھر اس وقت چھٹے امام نے مسکرا کر ارشاد فرمایا پھر تو ہی بتا تو نادار کہاں ہے؟ جس کے پاس اتنی دولت ہے، اتنی ثروت ہے، اتنا مال ہے کہ وہ ان ساری اقالیم سب ساتوں اقالیم، آسمان کی سات اقالیم، زمین کی سات تہیں، یہ سارے کے سارے عالم اگر اسے دے دیے جائیں اور اس کے مقابلے میں وہ یہ آل محمد کی ولایت کا نور فروخت نہ کرے، اس لیے کہ چونکہ یہ ان سے بھی قیمتی ہے، فرمایا پھر شیعہ تو ہمارا ہو کے غریب نہ کہلوایا، نادار نہیں ہوا، سب سے بڑی دولت کے مالک ہے محب حسین، جس کے پاس حسین ہو وہ نادار نہیں ہوتا ہے، جس کے پاس دامن اہل بیت اطہار ہو وہ نادار نہیں ہوتا ہے۔ مقداد مولا کائنات کا پیارا صحابی ایک دن آیا امیر کائنات کی خدمت میں، کہنے لگا مولا نادار ہوں، کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے، کچھ اہتمام فرمائیے، دنیا والوں ایسا امام بنایا کرو جو دنیا میں بھی تمہارا سہارا ہو اور آخرت میں بھی سہارا، دنیا میں بھی سہارا ہو اور آخرت میں بھی سہارا ہو، یہ نہ ہو کہیں سے مال جمع کر کے غنی بنا ہو، بلکہ وہ ناچیز کو چیز بنانے والا امام ہو۔ مقداد آئے، حضرت نے پاس پڑے ہوئے ایک مٹی کے ڈھیلے کو اٹھایا،
جب امام علی نے اٹھایا اس وقت وہ مٹی کا ڈھیلا تھا، جب علی کے ہاتھوں پہ آیا وہ مٹی کا ڈھیلا ڈھیلا نہ رہا، سونے کی اینٹ میں بدل گیا۔ کرم علی بتا رہا ہوں، حضرت نے جب اس کو اپنے ہاتھوں پہ لیا وہ سونے کی اینٹ میں بدل گیا۔ حضرت نے مقداد کی طرف سونے کی اینٹ کو پھینکتے ہوئے کہا مقداد اٹھا کے لے جائیے، اپنی زندگی بسر کیجیے، خرچ اخراجات کیجیے۔ مقداد بھی بڑا بے غرض اور بے پرواہ محب علی تھا، بے نیاز رب کا، بے نیاز خلیفہ علی، اور بے نیاز خلیفے کا بے نیاز ماننے والا مقداد۔ اس اینٹ کو، سونے کی اینٹ کو زمین پہ رکھا اور پاس پڑے ہوئے پتھر کو اٹھایا، اس سینے اس سونے کی اینٹ پہ اس پتھر کو مارا، ٹکڑے ٹکڑے کیا، چھوٹی سی سونے کی ڈلی کو اٹھا کے مقداد جانے لگا، باقی وہیں چھوڑ کے جانے لگا۔ مولا نے بلایا مقداد یہ باقی چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو، لیتے جاؤ۔ کہنے لگا مولا اتنا آج کے لیے کافی ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا مقداد کل کام آئے گا، پرسوں کام آئے گا، آگے کی زندگی میں یہ سونا کام آئے گا۔ اور ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے لیے یہ پیغام ہے، جو بینک بیلنس بناتے ہیں اور راہ حسین پہ خرچ نہیں کرتے ہیں، پتہ نہیں بچوں کی کیسے گزرے گی، ان کے لیے پیغام ہے، کل کے لیے کام آئے گا، اٹھا کے لے جا مقداد، میرا دیا ہوا ہے۔ سنو گے مقداد بے نیاز نے کیا جواب دیا؟ مقداد نے کہا مولا کل کے لیے وہ سوچے جس کے پاس تجھ جیسا امام نہ ہو۔ کل کے لیے وہ سوچے جس کے پاس علی جیسا امام نہ ہو۔ جس علی نے آج اللہ کی بارگاہ سے عطا کروایا ہے وہ کل بھی عطا کروا سکتا ہے۔ درود بھیجے گا بلند آواز سے، نور ولایت اہل بیت اطہار قیمتی نور، محبت اہل بیت اطہار پہ حملے ہو رہے ہیں میرے دوستو، ان حملوں کو پہچانو، اس نور ولایت کو کسی قسم سے بھی ڈیمیج ہونے سے محفوظ رکھو۔ اتنا قیمتی نور، اتنا قیمتی نور، مجھے یاد نہیں ہے شاید یہاں بھی میں نے یہ واقعہ پڑھا یا نہیں، لیکن دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ شخص آیا کہنے لگا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا ابن رسول اللہ، سب سے قیمتی چیز اس کائنات میں کیا ہے، سب سے بڑی نعمت اس کائنات میں کیا ہے؟ نعمت وجود کے بعد چھٹے امام نے ارشاد فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے؟ قرآن مجید میں ارشاد رب ذوالجلال ہوتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب 18 ذی الحج کو غدیر خم پہ ہمارے دادا علی کی ولایت کا اعلان ہوا تھا، اس وقت اللہ نے مسلمانوں کو 3 تمغے عطا فرمائے تھے۔ پہلا تمغہ یہ تھا الیوم اکملت لکم دینکم، مسلمانوں آج میں اللہ نے آپ کے دین کو کامل کر دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، فرمایا اس دن اللہ نے فرمایا تھا کہ اے مسلمانوں آج میں اللہ نے آپ پہ اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا ہے۔ فرمایا جس نعمت پہ اللہ کے خزانوں کی ساری نعمتیں ختم ہو جائیں وہ نعمت ولایت اہل بیت اطہار ہے۔ اور تیسرا تمغہ کیا تھا؟ فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، توجہ جملہ دے کے جا رہا ہوں، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اس دن اللہ نے کہا تھا مسلمانوں آج میں آپ کے اسلام سے راضی ہوا۔ جملہ دے رہا ہوں میرے عزیزوں، لوگ کہتے ہیں کہ محمد وآل محمد کو بھی دوسروں کی طرح رضی اللہ کہا کرو، جیسے وہ رضی اللہ ہے یہ بھی رضی اللہ ہے، جیسے باقی رضی اللہ کہلواتے ہیں یہ بھی رضی اللہ کہا کرو۔ میرے دوستوں جھگڑنے اور لڑنے کی بات نہیں ہے، بس اتنی سی گزارش کرنی ہے، وہ رضی اللہ بنے اسلام میں داخل ہو کر پھر یہ رضی اللہ بنے۔ آل محمد وہ ہیں جن کی ولایت کے اعلان پہ اللہ نے فرمایا تیرا اسلام
رضی اللہ بن گیا ہے۔ رضیت لکم الاسلام دینا، جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا اس دن مسلمانوں کا اسلام رضی اللہ بنا۔ عزیزوں، نعمتوں کا انتہا ہو جاتی ہے، نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں ولایت علی ابن ابی طالب۔ نور ولایت آل محمد کے بعد کوئی بڑی نعمت ہے؟ یہ وجہ ہے کہ مسلمانوں کا امام ابو حنیفہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا۔ محمد حضرت نے پوچھا، ابو حنیفہ میں نے سن رکھا ہے کہ تو قرآن مجید کی تفسیر کا درس دیتا ہے۔ یہ بھی ایک المیہ ہے کہ آتی جاتی کچھ نہ ہو اور درس گاہیں کھول کے بیٹھ جانا، اور وہ بھی قرآن کے درس دینا، اور اپنے آپ کو مفسر قرآن کہلوانا اور بڑا القاب کے ساتھ کہلوانا، یہ نہیں، یہ مکتب اہل بیت کا یہ ترہ امتیاز نہیں ہے۔ مکتب اہل بیت اسی کو کسی جگہ پہ بٹھانے کے لیے اجازت دیتا ہے جس کا وہ حقدار ہے۔ حضرت نے فرمایا ابو حنیفہ سنا ہے تو درس دیتا ہے اور قرآن کی تفسیر کا درس دیتا ہے۔ کہنے لگا مولا جو ٹوٹے پھوٹے کلمات آپ سے سیکھے ہیں وہی بیٹھ کے سناتا ہوں اور دیتا ہوں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو درس تفسیر دیتا ہے، توجہ رہے، نعمت ولایت اہل بیت اطہار کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ حضرت نے فرمایا اگر تو درس تفسیر دے رہا ہے تو پھر قرآن کی اس آیہ مجیدہ کی کیا تفسیر کرتا ہے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ پھر ضرور بضرور اس دن ہر ایک سے نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ، پھر ضرور اس دن آپ میں سے ہر ایک سے نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اے ابو حنیفہ، وہ نعمت کون سی ہے جس کے سوال پہ اتنی تاکید وارد ہوئی ہے؟ وہ کون سی نعمت ہے جس کے بارے میں ضرور بضرور کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ، اس دن آپ سے کیا ہوگا؟ سوال پرسش ہوگی۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ کہنے لگا مولا یہی جو اللہ غذا عطا کرتا ہے دنیا میں، لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں دیتا ہے، مال دیتا ہے، ترکہ دیتا ہے، یہ جو اوڑھنے بچھونے کی چیزیں ہیں، اسی کے بارے میں جب قیامت والے دن جائے گا تو ضرور اللہ اس کے بارے میں پرسش کرے گا، سوال کرے گا۔ امام نے ارشاد فرمایا ابو حنیفہ، اگر تیرے پاس رات کو کوئی مہمان آئے اور تو اسے کھانا کھلائے اور موسم کے لحاظ سے اس کو بستر بھی دے، ہر قسم کی اس کو سہولت جو ہے وہ میسر کرے، صبح جاتے ہوئے جب الوداع ہو رہا ہو، توجہ رہے، تو اسے الوداع کرنے سے پہلے روک کے ان تمام چیزوں کا حساب لے کہ میں نے رات کو تجھے یہ کھلایا، جیسے میں یہاں مہمان ہوں، جانے سے پہلے آپ میرا حساب لے کہ ہم نے آپ کو یہ پلایا، یہ کھلایا، یہ دیا، مولانا حساب دے کے جائیے۔ دست بست عرض کرنے لگا مولا شرمسار نہ کریں، یہ میری ضیافت اور میری جو کرم ہے اس پہ یہ حرف آتا ہے کہ میں رات کی مہمان نوازی پہ جاتے ہوئے اس کا حساب لوں۔ حضرت نے فرمایا تیری کرم نوازی پہ تو حرف آتا ہے، توجہ رہے، تیری کرم نوازی پہ حرف آتا ہے کہ تو کسی کو ایک ڈنگ کی کھانا کھلائے اور جاتے ہوئے اس کا حساب لے۔ اللہ جو اتنا کریم ہے وہ چند روزہ کی زندگی کا بندے سے حساب لے گا کہ میری دی ہوئی روٹی کا حساب دے، میرے پلائے ہوئے پانی کا حساب دے، میں نے تجھے بستر دیا اس کا حساب دے، میں نے تجھے اناج دیا اس کا حساب دے، میں نے تجھے مکان دیا اس کا حساب دے۔ تیری شان میں تو کمی آتی ہے، اللہ کے کرم میں کمی نہیں آتی۔ کہنے لگا مولا پھر وہ کون سی نعمت ہے جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا سن، جس نعمت کے بارے میں سوال ہوگا ضرور بضرور سوال ہوگا، وہ روٹی اور نان کے بارے میں سوال نہیں ہے، وہ کھانے پینے کے بارے میں سوال نہیں ہے، وہ اوڑھنے بچھونے والے بستر کے بارے میں سوال نہیں ہے، وہ پانی اور شربت اور دودھ کے بارے میں سوال نہیں ہے۔ وہ نعمت جس نعمت کے بارے میں ضرور ہر ایک سے پوچھا جائے گا، فرمایا وہ نعمت ولایتنا اہل البیت، وہ ہم آل محمد
محمد کی ولایت کی نعمت ہے جس کے سوال ہوگا. ہم آل محمد کی ولایت ہے جس کے بارے میں ہر ایک سے سوال ہوگا. سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا ولایت اہل بیت اطہار کا سوال. اگر ولایت کا چیپٹر ٹھیک، یہ سوال ٹھیک، پھر مرحلہ آئے گا عمل کا پوچھا جائے گا. پھر عمل کا سوال نماز سے شروع نہ کر، پہلے ولایت سے شروع کر. اول ما یسأل به العبد ولایت اہل البیت. سب سے پہلے بندے سے جس چیز کے بارے میں سوال ہوگا آل محمد کی ولایت کے بارے میں سوال. اگر ولایت، پھر سوال ہوگا ولایت کے تقاضوں کو پورا کیا یا نہیں کیا، ولایت اہل بیت کی جو شرائط تھی ان پہ عمل کیا یا نہیں کیا، جو علی چاہتے تھے وہ تو نے کیا یا نہیں کیا. اپنے آپ کو شیعہ علی کہلوانے والوں، پتہ ہے شیعہ کا معنی کیا ہے؟ عربی کا لفظ ہے شیعہ. شیعہ کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی کا لفظ ہے. ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں لیکن عربی کا لفظ ہے. عربی کا لفظ ہے شیعہ. اس کا معنی کیا ہے؟ عربی ڈکشنری میں جا کر دیکھیے. اس کا معنی یہ ہے من شایع علیان، جو علی کی پیروی اور اتباع کرے اسے شیعہ کہتے ہیں. پیروی وہی کرتا ہے کہ جو کسی کے قدم بقدم چلے، نہ اس سے آگے چلے، نہ اس کے دائیں چلے، نہ اس کے بائیں چلے. شیعہ تب شیعہ علی بنتا ہے جدھر علی جائے ادھر شیعہ کا قدم جانا چاہیے. علی مسجد کی طرف جائے تو شیعہ کو بھی پیچھے پیچھے مسجد کی طرف جانا چاہیے. علی اگر ذکر قرآن میں مصروف ہے تو شیعہ کو بھی قرآن مجید کھول کے علی کے پیچھے پیچھے آنا چاہیے. علی اگر حق کی بات کرتے ہوئے کسی سے ڈرتا نہیں ہے تو شیعہ بھی حق کی بات کرتے ہوئے، پیغام کربلا لیتے ہوئے کسی کی رعایت نہ کرے، چونکہ بات حق کی ہے. بات حق کی ہو پھر یہ نہیں دیکھنا چاہیے بھائی ہے، بہن ہے، بیٹا ہے، جس طرح کا بھی رشتہ ہو حق کی بات کہنی چاہیے. اس لیے شیعہ علی وہ ہے جس کے بارے میں کیا کمال کے جملے ارشاد فرمائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اس سے بھی اگر ہو سکے تو ڈھیلی صلوات پڑھیے گا. کوئی سن لے. معصوم فرماتے ہیں بخیل ہے وہ انسان جس کے سامنے ہم محمد والے محمد کا نام لیا جائے اور ہم پہ درود نہ بھیجے. اس سے بڑھ کر کوئی بخیل نہیں ہے. اللہ محمد والے محمد. ہاں جی، کیا ارشاد فرمایا علی کے بارے میں؟ فرمایا علی مع الحق والحق مع علی. علی کس کے ساتھ ہے؟ حق کس کے ساتھ ہے؟ بات پوری ہو گئی تھی، بالکل پوری ہو گئی. علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ. لیکن کیا کمال کے جملے کہے ناطق وحی قرآن نے، مولا رسول اکرم نے فرمایا والحق یدور حیث ما دار علی. اور یاد رکھو اگر کہیں حق نہ نظر آئے سمجھ لینا حق ادھر ہے جدھر علی جا رہا. حق علی کے ساتھ ہونا اور ہے، علی کا حق کے ساتھ ہونا اور ہے، لیکن حق کو پہچاننا علی کے ذریعے سے یہ بڑا کمال ہے. الحق یدور حیث ما دار علی. حق ادھر ادھر چلتا ہے جدھر جدھر علی جا رہا. اور یہی وجہ ہے عبداللہ بن مسعود بہت بڑا صحابی رسول ہے، بہت بڑا صحابی رسول ہے، اور اس نے قرآن مجید اپنے ہاتھوں سے پورا لکھا ہے. عبداللہ بن مسعود. اور جب یہ جمع کرنے والی ٹیم قرآن کو جمع کر رہی تھی نا، ایک ٹیم تھی نا جنہوں نے قرآن کو جمع کیا، اس ٹیم نے جب قرآن کو جمع کرنے کے لیے قرآن منگوائے تو ان قرآنوں میں عبداللہ ابن مسعود کا قرآن بھی منگوایا. قبول کیا نہ کیا یہ علیحدہ بات ہے،
لیکن منگوایا۔ عبداللہ ابن مسعود نے ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ ارنا الحق حقا، اللہ کے رسول مجھے آج حقیقت کے ساتھ حق دکھلائیے۔ کس طرح حق ہے؟ مجھے حق دکھائیے، حق کہاں ہے؟ آپ بھی دیکھنا چاہتے ہو حق کہاں ہے؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْحُجْرَةِ، تو رسول اکرم نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ابن مسعود اگر حق کو دیکھنا ہے تو اس حجرے میں داخل ہو جائیے، تجھے حق نظر آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کہتا ہے کہ میں حجرے میں گیا، وہاں مجھے اور تو کچھ نہ نظر آیا، علی عبادت خدا میں مصروف نظر آیا۔ کہ ابن مسعود نے کہا ہوگا مجھے اس کمرے میں حق کی عبادت کرتے ہوئے نظر آیا۔ سبحان اللہ۔ کہتا ہے میں علی کی سجدے کو دیکھتا رہا، علی کے قیام کو دیکھتا رہا، علی کے قعود کو دیکھتا رہا، علی کی تکبیرۃ الاحرام کو دیکھتا رہا۔ جیسے علی نے دعائے قنوت کے لیے شیعہ توجہ کیجئے، جیسے علی نے دعائے قنوت کے لیے ہاتھوں کو بلند فرمایا، علی نے قنوت میں یہ کہا اللہم انی اسألک بنبیک محمد اغفر لشیعتی، یا اللہ تجھے تیرے نبی محمد کا صدقہ میرے شیعوں کو بخش دے۔ میں حیران کہ علی محمد کا واسطہ دے کے اپنے شیعوں کی بخشش کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ شیعہ گھبرا نہیں، کچھ کر کے جا، انشاءاللہ تیری بخشش کے لیے آل محمد کی دعائیں موجود ہیں۔ گھبرا نہیں، کچھ کر کے جا، خالی پیج نہ لے کے جا، کچھ لکھا ہوا ہو۔ کہتا میں باہر آیا، رسول کی خدمت میں کیوں نہیں آ کے بتاؤں، دیکھا تو رسول بھی عبادت میں مصروف، رسول بھی نماز میں مصروف۔ میں رسول کے سجدے کو دیکھتا رہا، میں رسول کے قیام کو دیکھتا رہا، میں رسول کے قعود کو دیکھتا رہا، میں رسول کی قرأت کو سنتا رہا، میں رسول کی تلاوت قرآن کو سنتا رہا۔ جب رسول قنوت پہ آئے، دست دعا بلند کر کے پیغمبر فرمانے لگے اللہم انی، توجہ کرنا، فرمایا اللہم انی اسألک بولیک علی اغفر لامتی، یا اللہ تجھے تیرے ولی علی کا صدقہ میں محمد کی امت کو بخش دے۔ سبحان اللہ۔ یا علی یا علی یا علی مدد کہتا ہے کہتا ہے میں پریشان و حیران ہوا، ابھی میں بات کی ہی نہیں تھی کہ اندر جاتا ہوں علی محمد کا وسیلہ دے رہے ہیں، باہر آتا ہوں محمد علی کا وسیلہ دے رہے ہیں۔ میں نے ابھی یہ بات کی ہی نہیں تھی، محمد نے میرے شانے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کر کہا اکفرت بعد الایمان، ابن مسعود ایمان لانے کے بعد کافر نہ ہو جانا۔ پتہ چلا جو علی کے وسیلے کا منکر ہو جائے، نتیجہ خود سمجھ لینا۔ کہنے لگا مولا میں کافر نہیں ہو رہا، میں ایمان پر ہوں، بس مجھے اتنا بتا دیجئے۔ حیران اس لیے علی آپ کو وسیلہ بنا رہے ہیں، آپ علی کو وسیلہ بنا رہے ہیں، یہ ماجرا کیا ہے؟ فاصلہ بھی کوئی نہیں ہے، حجرے میں علی ہے تو محمد کا وسیلہ، باہر آپ ہیں تو علی کا وسیلہ۔ سنو کہ محمد نے کیا کہا، کہا ابن مسعود تو میرا پیارا صحابی ہے، کئی حدیثوں کو تو نے جمع کیا ہے، اور بعد میں آنے والے کئی اہل حدیث ہوں گے، ان تک یہ حدیث بھی پہنچا دینا، شاید ان کے پلے میں یہ بات پڑ جائے، اور انہیں کہہ دینا کہ میں محمد جب دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں اور اللہ کو کسی ہستی کا وسیلہ دینا چاہتا ہوں تو پھر میں پورے آسمان کی طرف نگاہ دوڑاتا ہوں، ساتوں آسمان کی طرف نگاہ دوڑاتا ہوں، مجھے کوئی ایسا نہیں ملتا جس کو اللہ کو وسیلہ بناؤں۔
پھر میں زمین کی تہوں کی طرف نگاہ دوڑاتا ہوں، ساتوں زمینوں کی طرف نگاہ دوڑا کے مجھے کوئی ایسا اللہ کا برگزیدہ نہیں ملتا جسے اللہ کے ہاں وسیلہ بناؤ۔ مشرق کی طرف نگاہ دوڑاتا ہوں، مغرب کی طرف نگاہ دوڑاتا ہوں، سامنے کی طرف نگاہ دوڑاتا ہوں، پیچھے کی طرف نگاہ دوڑاتا ہوں، بلکہ میں یوں کہا کرتا ہوں، محمد کہتے ہیں جب میں دعا مانگتا ہوں ساری کائنات میرے سامنے سمٹ کے آ جاتی ہے اور میں پوری کائنات کا معائنہ کرتا ہوں تو اس میں میرے بھائی علی سے بڑھ کر اللہ کا برگزیدہ وسیلہ نہیں ملتا۔ سبحان اللہ، مسلمانوں کے نبی کو علی کے بغیر اچھا وسیلہ نہیں ملتا، مسلمانوں کے نکاح ٹوٹتے ہیں۔ واہ بھائی واہ، کیڑا کچا نکاح۔ درود بھیجے گا بلند آواز سے، اللہم صلی علی محمد۔ اچھا کہنے لگا مولا یہ تو آپ کا انداز وسیلہ ہے، اور جب میں اندر گیا تو علی آپ کو وسیلہ بنا کے کہہ رہے تھے۔ سنو گے پھر مولا نے کیا فرمایا؟ فرمایا جیسے میں جب دست دعا بلند کرتا ہوں کائنات میرے سامنے سمٹ کے آ جاتی ہے، اسی طرح جب میرا بھائی علی دست دعا بلند کرتا ہے وہ بھی اوپر کی طرف نگاہ دوڑاتا ہے، نیچے کی طرف نگاہ دوڑاتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے نگاہ دوڑاتا ہے، پوری کائنات علی کے سامنے سمٹ کے آ جاتی ہے، اور علی نگاہ دوڑاتے ہوئے دیکھتا ہے کون ہے جس کا میں علی وسیلہ دوں اور اللہ میری دعا کو قبول فرمائے، تو اسے میں محمد سے بڑھ کر کوئی وسیلہ نظر نہیں آتا۔ محمد سے بڑھ کر کوئی وسیلہ علی کو نہیں ملتا، اور علی کو محمد سے بڑھ کر کوئی وسیلہ نہیں۔ جو ایک دوسرے کی دعاؤں کو قبول کروائیں انہیں محمد اور علی کہیں۔ مبیلہ میں دوستو عزیزو مبیلہ کا ٹائم نہیں ہے، لیکن ایک فقط گزرتے گزرتے ایک بات بتاتا چلا جاؤں۔ جب گیا نا مبیلہ میں پنجتن پاک کمال کے لیے قافلہ گیا ہے، انشاءاللہ وقت ملا تو کبھی عرض کروں گا۔ مولا کائنات سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور رسول نے انگلی تھمائی ہے حسن کے ہاتھ میں۔ توجہ، حسن کی انگلی رسول نے نہیں تھامی۔ کوئی یہ نہ کہے بچہ تھا اس لیے رسول ساتھ لے کر گئے، نبوت نے امامت کے ہاتھ میں انگلی دی ہے مبیلہ میں۔ حسن نے محمد کی انگلی کو تھاما، حسین 5 سال کے تھے، اپنی گود میں اٹھا کے جب لے کے جا رہے تھے، جملہ جو مجھے یہاں کہنا روک کر وہ یہ ہے، ارشاد فرمایا میرے اہل بیت، او میرے اہل بیت، اذا دعوت فامنوا، آج جب میں محمد دعا مانگوں اور جھوٹوں پہ لعنت کے لیے دعا مانگوں، فامنوا، آپ آمین کہنا۔ شیخ وحید خراسانی لکھتے ہیں محمد کی مبہلے والے دن دعا کی قبولیت کا دوسرا جز ان 4 ہستیوں کا آمین کہنا تھا۔ محمد والے محمد بلند تر جب تک علی و بطول و حسن و حسین آمین نہ کہتے محمد کی لعنت قبول نہ ہوتی۔ تو محمد سے بڑھ کے علی کو کوئی وسیلہ نہیں ملا، اور علی کو محمد سے بڑھ کر کوئی وسیلہ نہیں۔ ذکر اہل بیت، ولایت اہل بیت ایک ایسا معجزہ ہے میرے دوستو، دنیا نے لاکھ کوششیں کی، دنیا نے لاکھ کاوشیں کی، ذکر آل محمد نہ مٹا ہے نہ مٹ سکے گا، نہ ختم ہوا ہے نہ ختم ہو سکے گا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ذکر اہل بیت
در حقیقت ذکر پروردگار ہے، اسی میں رضا پروردگار ہے، اور اللہ لا زوال اور بے مثال ہے۔ کتنی طاقتیں آئیں، کتنی حکومتیں آئیں، کتنے ظالم و جابر لوگ آئے، لیکن ذکر آل محمد نہ مٹا ہے نہ مٹ سکے۔ کب سے یہ آل محمد کا ذکر آ رہا ہے، کب تک یہ ہوتا رہے گا؟ ہم ہوں گے تب بھی ذکر ہے، ہم نہیں ہیں تب بھی یہ ذکر ہے۔ لیکن میرے دوست، میرے عزیز، مجھے کیا حصہ ڈالنا ہے اس ذکر میں؟ بس آج کی مجلس کا پیغام، مجھے کیا حصہ ڈالنا ہے؟ مجھے یہ حصہ ڈالنا ہے کہ آنے والی اپنی نسلوں میں مغز روح ذکر اہل بیت پہنچا کر جاؤں۔ مغز اور روح ذکر اہل بیت کیا ہے میرے عزیز؟ روح ذکر اہل بیت یہ ہے، جیسے میں نے کل بھی عرض کیا ہے کہ وہ ہاتھ جو چوراہے پہ ماتم حسین کے لیے اٹھے، وہ ہاتھ مسجد میں تکبیرۃ الاحرام کے لیے اٹھنا چاہیے، تاکہ کہنے والا یہ کہے کہ یہ کیوں نہ نمازی ہو، چونکہ اسی کے امام کے سجدے سے نماز بچی ہے۔ یہ کیوں نہ نمازی ہو، چونکہ اس کا امام جعفر صادق ہے۔ اس لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، اور شیعو ایسی زندگی گزارو کہ ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث ننگ و عار اور عیب والا نہ بننا۔ آج ہم گھر میں بچوں کو بٹھا کے بڑا پڑھاتے ہیں، بڑا سکھاتے ہیں، بیٹے باہر جا رہے ہو، بیٹی باہر جا رہی ہو، خبردار چادر اس طرح کرنی ہے، بیٹے اس طرح بولنا ہے، انکل کہہ کے بولنا ہے، چاچو کہہ کے بولنا ہے، کوئی بڑا ہے تو اس کو ادب کے ساتھ ملنا ہے، جھک کے سلام۔ کیوں بیٹے؟ تیری حرکت سے لوگ مجھ سے باتیں کریں گے۔ کیا تمیز سکھائی ہے انہوں نے؟ کیسی تربیت ہے اس بچے کی؟ یہی گھرانہ ہے، یہی تربیت ہے۔ اپنی تربیت کا اتنا خیال ہے تجھے کہ تو اپنے بچے کو ایسی تربیت دیتا ہے کہ وہ ایسی کوئی حرکت نہ کر بیٹھے جس کی وجہ سے تیری ذات پہ کوئی آنچ آئے، کوئی حرف آئے، کوئی عیب آئے۔ تجھے اپنے کردار کی وجہ سے اگر تیرے امام پہ کوئی حرف آئے تو اس کا کوئی احساس نہیں ہے۔ مجھے کتنے لوگ ملتے ہیں، کہتے ہیں قبلہ اگر کسی اپنوں سے معاملہ کیا جائے، لین دین کی جائے تو وہ کاٹتے ہیں، غیروں سے کی جائے تو بڑے اچھے طریقے سے ناپ تول کرتے ہیں، تو بہتر ہے ہم ان سے کرتے ہیں۔ یہی ہے شیعہ جعفر صادق علیہ السلام۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، شیعہ تیری سیرت ایسی ہونی چاہیے کہ جب بھی بولے صدق الحدیث، سچ بول، سچ بول۔ سچوں کا ماننے والا جھوٹ نہیں بولتا ہے، قدم قدم پہ جھوٹ، قدم قدم پہ جھوٹ نہیں۔ میرے دوستو، اگر ہمیں حکم ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو پھر ہمیں بھی سچ بولنا چاہیے۔ وہ گھرانے اجڑ گئے، بس ایک خاندانی مسئلے کی طرف اشارہ کر کے آگے جاؤں گا، وہ گھرانے اجڑ گئے، وہ خانوادے تباہ ہو گئے، وہ میاں بیوی کے رشتے ختم ہو گئے، جہاں ایک دوسرے سے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ میاں بیوی سے جھوٹ بولے، بیوی میاں سے جھوٹ بولے، میاں بیوی سے چھپائے، بیوی میاں سے چیزیں چھپائے، اور جھوٹ بول بول کے ان کو وہ چیزیں بتائے۔ نتیجہ تباہی، نتیجہ بربادی۔ خاندان سنورتے ہیں تعلیمات اہل بیت اطہار کے ذریعہ سے، خاندان بنتے ہیں تعلیمات صادق آل محمد سے۔ چھٹے امام نے فرمایا، اذا قلتم فصدقوا، جب بھی بولو سچ بولو، سچ بولو، جب بھی بولو۔ شوہر کے ساتھ بات کرنی ہے سچ، بیٹے کے ساتھ بات کرنی ہے سچ، بیوی ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بات کرنی ہے سچ، سچ بولو۔ اس لیے کہ سچائی نکلی ہی آل محمد کے دروازہ سے۔ اپنے گھریلو زندگی میں تو سچ،
اپنی جاب میں ہے تو سچ، دکان پہ ہے تو سچ، منبر پہ ہے تو سچ. منبر پہ آئے تو کرتب دکھائے، ویسے بڑی سچی سرکار نہیں. منبر پہ آنے والے کی کیا ذمہ داری ہے؟ معصوم ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ منبر ہے جس منبر پہ ہم اور ہماری سیرت پہ چلنے والا بیٹھنے کا مستحق ہے. یہ عام آدمی نہیں بیٹھ سکتا ہے اپنی طرف سے باتیں کر کے، نہیں، وہ بیٹھے گا جو صحیح معنی میں دیندار ہوگا. جانتا ہو مقام ربوبیت کیا ہے، جانتا ہو مقام الوہیت کیا ہے، جانتا ہو مقام نبوت کیا ہے، جانتا ہو مقام رسالت کیا ہے، جانتا ہو مقام امامت کیا ہے، جانتا ہو مقام ولایت کیا ہے، جانتا ہو ان تینوں رتبوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے. پہلے رب اللہ، پھر کیا ہے نبی، پھر کیا ہے علی امام اور اولاد علی. ایسا نہ ہو کہ اسے یہ بھی پتہ نہ چلے کہ علی اللہ ہے یا اللہ علی ہے. نہیں، حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، درود بھیجیے گا بلند آواز، صلی علی محمد. پوچھا یا ابن رسول اللہ وما الحیات، زندگی کیا ہے؟ زندگی کو کوزے میں جمع کر کے بیان فرمائیے. حضرت نے زندگی کو جمع کر کے بیان فرمایا. فرمایا ان الحیات، توجہ، فرمایا ان الحیات عقیدۃ و جہاد. فرمایا زندگی دو چیزوں کا نام ہے، عقیدہ ٹھیک ہو اور اس عقیدہ کی حفاظت پہ جہاد کے ساتھ زندگی گزار دے. دو چیزوں کا نام عقیدت و جہاد. عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، پہلے بنیاد ٹھیک، عقیدہ ٹھیک. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. سارے نبیوں کو نبوتیں عطا کرنے والا کون؟ بولو کون ہے؟ اللہ عطا کرنے والا ہے. کوئی ہستی نہیں ہے جو نبیوں کو نبوتیں عطا کرنے والی ہے. اللہ قلمدان نبوت عطا کرتا ہے، جس کا انتخاب کرے نبی بنائے. اللہ والذی ارسل الرسل، اللہ وہ ہے. قرآن پڑھا کر، قرآن تیرے لیے نازل ہوا ہے، ہدایت کے لیے. ھدی للناس، قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے. یہ ہدایت ٹھپ کے گھر دے وچ رکھ لین دے نال نہیں ہوندی، قرآن کھول کے ترجمے دے نال پڑھن نال ہدایت ہوندی ہے. پڑھ سے تو پتہ چل سی. ایک عالم دین بڑا لطیف جملہ ارشاد فرماتے ہیں، شیعہ سن، عالم دین بڑا لطیف جملہ ارشاد فرماتے ہیں، تو قرآن نہ پڑھ سے شیعہ تک کون پڑھ سی؟ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ قرآن ایسی علی دے قصیدے والی کتاب ہے. اگر قرآن انسان دی شکل ہویا تو پیر علی ہوئے نا، اور اگر علی کتاب دی شکل ہویا تو قرآن مجید ہو. سبحان اللہ. نعرہ حیدری، نبوت تکبیر، اللہ اکبر. رسالت، یا نبوتیں کس نے عطا کی؟ اللہ. ہاں یہ نظریہ بھی ساتھ یاد رکھ، نبوتیں جس کو بھی ملی آل محمد کی ولایت کے صدقہ ہے. یہ چیز اٹل ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں. دینے والا اللہ، اسی اللہ نے سسٹم کو جوڑا ہے ولایت آل محمد کے ساتھ. پہلے اللہ کی توحید، اسی اللہ نے نبوتیں عطا کی ہیں. پھر نبی اور نبوت کے درجے کے بعد خلافت اور امامت کا درجہ آتا ہے. تو مولا علی کا معلم کون ہوئے؟ مولا علی کس سے پڑھے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم علی ہیں. مت سن کسی جگہ پہ بیٹھ کے کہ محمد کے ہاتھوں پہ علی آئے نہیں تھے تو پہلے یہ پڑھنے لگ گئے. نہیں، علی نے محمد کی زبان چوسی، چوسنے کے بعد محمد کو کہا یا رسول
رسول اللہ تورات پڑھ کے سناؤں، انجیل پڑھ کے سناؤں، زبور پڑھ کے سناؤں، قرآن پڑھ کے سناؤں جو ابھی آپ پہ نازل ہی نہیں ہوا؟ محمد معلم علی، اور علی ولی نے ارشاد فرمایا علمنی رسول اللہ الف باب، پڑھا کر کتابوں میں، شوق ہے نا تجھے آگے کچھ بولنے کا، کتابیں پڑھ کر آ، علمنی رسول اللہ الف باب۔ علی کہہ رہے ہیں، کون کہہ رہے ہیں؟ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ رسول نے مجھے 1000 علوم کے باب تعلیم فرمائے، اور آگے فرمایا میں علی اتنا لائق شاگرد ہوں، اتنا لائق شاگرد ہوں کہ اس 1000 باب میں سے ایک ایک باب سے اللہ نے میرے لیے 1000 علوم کے دریچے کھول دیے، 1000 علوم کے دریچے کھول دیے۔ پھر میں کئی بار کھڑے ہو کے کہتا تھا ایھا الناس سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، لوگوں پوچھو مجھ سے قبل اس کے کہ میں آپ کے مابین نہ رہوں۔ یہ اس تعلیم رسول کا نتیجہ ہوتا تھا۔ پھر لوگ مجھ سے پوچھتے تھے، حدیث پوچھتے تھے، تفسیر پوچھتے تھے، قرآن کے بارے میں پوچھتے، تفسیر کے بارے میں پوچھتے، تاریخ کے بارے میں پوچھتے، مختلف چیزوں کے بارے میں پوچھتے، فلکیات کے بارے میں پوچھتے، ریاضیات کے بارے میں پوچھتے۔ پھر جب میں جواب دے دیتا لوگ مجھ سے کہتے یا علی من این لک ھذا العلم، یہ سارے علوم تو نے کہاں سے لیے ہیں؟ میں علی اس وقت یہ کہتا تھا ھذا من لعاب رسول اللہ، یہ دہن مصطفیٰ چوسنے کا نتیجہ ہے۔ معلم علی کون؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ رتبوں کا خیال کر میرے دوست، تیرے عقیدے پہ ڈاکے ہو رہے ہیں، تیرے عمل کو تجھ سے دور کیا جا رہا ہے۔ نہیں، با عمل انسان ہے تو حسینی، با عقیدہ انسان ہے تو حسینی۔ یہی وجہ ہے عقیدہ کی منزل، توجہ، عقیدہ کی منزل۔ کربلا میں سید الشہداء نے شب عاشور جب دیا بجھایا، عقیدہ کی منزل، منزل عقیدت، دیا بجھا کے مولا نے کہا میں نے آپ کی گردنوں سے اپنی بیعت کے طور کو نکال دیا، اور میرے صحابیوں چلے جاؤ، اور جو جو آپ کو جنت کی منزلیں میں نے دکھا دی ہیں وہ بھی محفوظ ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ مجھ سے جب چلے جاؤ گے تو وہ جنت کی منزلوں سے بھی کیا ہو جاؤ گے؟ محروم۔ نہیں، وہ جنت کی منزلیں بھی آپ کے لیے ہی ہوں گی، چلے جاؤ، کیونکہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ عقیدت والے لوگ تھے، بلند عقیدت والے لوگ۔ کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے یا اپنا رسول اللہ ہمیں جنت نہیں چاہیے، پھر کیا چاہیے؟ کہنے لگے یا اپنا رسول اللہ ہم بروز قیامت آپ کی ماں زہرا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہمیں جناب زہرا کی رضا چاہیے، جنت کا طلبگار نہ بن، رضا اہل بیت اطہار کا طلبگار۔ اسی رضا اہل بیت اطہار کے لیے آج جگہ جگہ ماتمداری، پرساداری ہو رہی ہے۔ اسی عقیدہ کے دفاع کے لیے آج اس در سے کربلا کو پھیلایا جا رہا ہے۔ بس عزاداروں چند جملے روایت کی مسائل کے زحمت تمام۔ 2 محرم الحرام کو حسین چلتے چلتے ایسی جگہ پہ آ کر پہنچے جہاں پہ حسین کا گھوڑا چلنے سے انکار کرنے لگ گیا۔ اجرکم اللہ، ایام مصیبت کے ہیں، رونے کے ایام ہیں، رو لو جتنا رو سکتے ہو، اس لیے کہ یہ جو آنسو بہتے ہیں نا، ان آنسوؤں کو ملائکہ شیشی میں بند کر کے اللہ کے پاس لے جاتے ہیں، اور یہ آپ کی شفاعت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جب گھوڑا رکا، حسین نے دوسرے گھوڑے کو بدلا، اس گھوڑے نے بھی آگے قدم اٹھانے سے انکار کر دیا، تیسرے کو بدلا۔ روایات میں ملتا ہے 6 گھوڑے حسین نے بدلے، 6 کے 6 گھوڑے اس زمین سے آگے جانے کے لیے انکار کر گئے،
گھوڑے زمین کی طرف رخ کر کے جھک کے کھڑے ہو گئے۔ حسین نے اس علاقہ والوں سے پوچھا مسم هذه الارض، اس زمین کا نام کیا ہے؟ جہاں سے میں حسین کے گھوڑے چلتے گئی ہے، کسی نے کہا هذه غاضریۃ، اس زمین کو غاضریہ کہتے ہیں۔ حسین نے پوچھا هل لها اسم آخر، کیا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہنے والوں نے کہا یقال لها نینوا، اس کا نام نینوا بھی ہے۔ حسین نے کہا اللہ اسم آخر، کیا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ وہاں کے لوگوں نے کہا یقال لها کربلا، اور اس زمین کو کرب و بلا کہتے ہیں۔ عزادارو جیسے کرب و بلا کا نام سننا تھا، حسین نے اپنے ساتھیوں کو کہا اور یہی پڑاؤ ڈالیے اور یہی خیمے لگائیے، اور پھر کہا اور میرے ساتھیوں اور میرے جانثاروں، ہاں ہنا محط رحالنا، یہاں ہمارے خیمے نصب ہوں گے، اسی کربلا کی زمین پہ ہمارے بچوں پہ خنجر چلیں گے، ہاں ہنا یقتلوا اطفالنا، اور اسی کربلا کی زمین پہ ہمارے بچے شہید ہوں گے۔ درد بھرا حسین نے جملہ کہا، عزادارو درد بھرا جملہ سنو گے کیا کہا ہاں ہونا تسبا نسانا، اور اسی کربلا کی زمین پہ اور زینب کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی جائیں گی، اور اسی کربلا کی زمین پہ اور سکینہ کے گوشوارے کھینچے جائیں گے، اور اسی کربلا کی زمین پہ اور سکینہ کو تماچے لگیں گے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو پھر جب حسین نے وہاں پڑاؤ ڈال لیے، خیمے نصب ہو گئے، اور دعا کرو یہ خیمے سالم رہے اور یہ خیمے بچ جائیں بس۔ عزادارو حسین نے وہاں کے لوگوں کو بلایا، اور بنی اسد کا قبیلہ معروف قبیلہ تھا، حسین نے بنی اسد کے قبیلے کو بلا کے کہا بنی اسد کے قبیلے کے لوگوں، آج 2 محرم الحرام ہے، اور ٹھیک 8 دن کے بعد اور 10 محرم الحرام کی عصر کو ہمارے بچے کو شہید کر دیا جائے گا، اور ہمارے جوانوں کو قتل کر دیا جائے گا، اور مجھے بھی ذبح کر دیا جائے گا، ہماری عورتوں کو قید بنا لیا جائے گا۔ بنی اسد کے لوگوں، ہماری عورتوں کو قید بنا کے لے جائیں گے، آپ اتنا کرنا یہ یزیدی اپنے نجس لاشوں کو دفن کریں گے، آپ جب یہ چلے جائیں ہمارے جوانوں کے لاشوں کو دفن کر دینا، ہمارے جوانوں کے لاشوں کو بنی اسد کے لوگوں دفن کر دینا۔ اور پھر ان کی عورتوں کو بلایا حسین نے، اور کہا بنی اسد کی عورتوں، اگر آپ کے مرد حکومت کے ڈر سے نہ آ سکے اور ہمارے جوانوں کے لاشوں کو دفنا نہ سکے، آپ مشکیزیں لے لینا، اور مشکیزیں بھرنے کے بہانے اور نہر فرات کے کنارے آ بیٹھنا، اور ہمارے اکبر کو دفنا دینا، ہمارے قاسم کو دفنا دینا، اور میرے اصغر کو دفنا دینا، اور میرے عباس کو دفنا دینا۔ اور پھر کہا بنی اسد کی عورتوں، اگر آپ بھی نہ آ سکو، غربت والا یہ جملہ سننا آباد ہے، اگر آپ کے جوان نہ آ سکے، اگر آپ کی عورتیں نہ آ سکے، اپنے بچوں کو بھیجنا، اور یہ بچے کربلا کی ریت کے ساتھ کھیلیں گے، اور مٹھی میں مٹی بھریں گے، اور ان کی کھیل ہو جائے گی، اور ہمارے شہید دفن ہو جائیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون